بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم 11ویں کلاس کی اردو کی نئی کتاب 2025-2026 سبق نمبر 2 نعت اس نظم کے اشعار کی آسان تشریح کریں گے۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بے صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی پڑھتے ہیں۔ رسول امی، سچے امانت دار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خاتم المرسلین، تمام انبیاء کرام کے سلسلے کو ختم کرنے والے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عقیدہ کا معنی ہے ایمان یا یقین، صدق سچائی، یقین پختہ ایمان، دل کی پختگی یا مکمل بھروسہ۔ اس شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال عظمت اور صفات عالیہ کو عقیدت بھرے انداز میں بیان کرتا ہے۔ پہلے مصرع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین اور خاتم المرسلین جیسے عظیم القابات سے یاد کیا گیا ہے۔ امین کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت، سچائی اور امانت داری کا مظہر ہے، جو بعثت سے قبل بھی آپ کی شناخت تھی۔ کفار مکہ بھی آپ کو الصادق اور الامین کہا کرتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند کردار کا واضح ثبوت ہے۔ خاتم المرسلین سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی نئی شریعت آئے گی۔ یہ لقب آپ کی نبوت کی تکمیل اور کمال کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر اپنے ایمان، صدق اور یقین کا اظہار کرتا ہے کہ تجھ سا کوئی نہیں۔ یہ الفاظ صرف جذباتی وابستگی نہیں، بلکہ ایک مومن کے دل کا یقین اور روحانی حقیقت ہیں۔ یہ تکرار اس عظیم ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال شخصیت، نورانیت اور اللہ سے قربت کا بیان ہے۔ شاعر ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے افضل اور برتر مان کر محبت و عقیدت کا والہانہ اظہار کرتا ہے۔ یوں یہ شعر مدحت، ایمان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل نشین نمونہ بن جاتا ہے۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کا بنیادی ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و مرتبہ سب سے بلند ہے اور کوئی بھی آپ کے برابر نہیں۔ یہ ایمان صرف لفظوں کا نہیں، بلکہ دل کی گہرائیوں سے ہے۔ اے براہیمیو ہاشمی خوش لقب، اے تو عالی نسب، اے تو والا حسب، دودھ مانے قریشی کے درے سمی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ براہیمی کے معنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے۔ ہاشمی کے معنی بنی ہاشم قبیلے سے تعلق رکھنے والے۔ عالی نسب، بہت اعلیٰ خاندانی نسل والا۔ والا حسب، باکردار عزت دار خاندان کی صفات کا مالک۔ دودھ مانے قریشی، قریشی خاندان سے یا خاندان قریش۔ در سمی، قیمتی دروازے کو کہتے ہیں، یہاں پر مراد ہے عظیم نسبت۔ اس شعر میں شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم نسب، اعلیٰ خاندان اور پاکیزہ حسب پر روشنی ڈالتا ہے۔ براہیمی سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے۔ ہاشمی کا مطلب ہے کہ آپ کا تعلق قریش کے معزز ترین قبیلے بنی ہاشم سے ہے، جو عرب میں عزت، شرافت اور قیادت کے لحاظ سے نمایاں مقام رکھتے تھے۔ شاعر خوش لقب کہہ کر اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، نسب اور القابات سب شرافت، عظمت اور وقار سے بھرپور ہیں۔ دوسرے مصرع میں دودھ مانے قریشی کا مطلب یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے سب سے معزز اور قیمتی خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ شاعر قریش کے قبیلے کو در سمی یعنی قیمتی دروازہ کہتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دروازے کا سب سے قیمتی اور روشن چراغ۔ عالی نسب اور والا حسب جیسے الفاظ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف حسب و نسب کے لحاظ سے بلند مرتبہ رکھتے ہیں بلکہ کردار، اخلاق اور روحانی عظمت میں بھی سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کی وجہ سے خاندانوں کو عزت اور امتوں کو سربلندی نصیب ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان شخصیت، القابات اور تعلیمات ہر پہلو سے عظمت و شرافت کی علامت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال انسانیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کبھی ہوا نہ قیامت تک ہوگا۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بزم کونین دنیا و آخرت کی محفل، کائنات کی بزم۔ تیری ذات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک منظر پر لائی گئی، ظاہر کی گئی یا دنیا میں لائی گئی۔ سید الاولین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام انسانوں کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار ہیں۔ سید الآخرین اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک آنے والے انسانوں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس شعر میں شاعر نہایت لطیف اور عقیدت بھرے انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو کائنات کی تخلیق کا مرکز و محور قرار دیتا ہے۔ پہلے مصرع میں بزم کونین کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، انسان اور جنات کی محفل کو پہلے تخلیق کیا۔ گویا یہ پوری کائنات ایک عظیم الشان محفل ہے جو کسی خاص مہمان کے استقبال کے لیے سجائی گئی۔ پھر اس محفل کائنات میں سب سے آخری اور سب سے عظیم جلوہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ اصل رونق تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ہے، جس کے بغیر یہ بزم ادھوری تھی۔ یہ نعتیہ ادب کا اہم پیغام ہے کہ کائنات کا مقصد تخلیق خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید الاولین سید الآخرین کہہ کر تمام مخلوقات کا سردار تسلیم کرتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر زمانے کے انسانوں، انبیاء، اولیاء اور تمام مخلوق میں سب سے بلند مقام پر فائز ہیں۔ نہ آپ جیسا کوئی پہلے آیا، نہ قیامت تک آئے گا۔ شاعر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نہ صرف تخلیق کا مرکز ہے بلکہ عظمت کائنات کی سب سے روشن دلیل بھی ہے۔ اگر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمانا مقصود نہ ہوتا تو خالق کائنات یہ عالم ہی تخلیق نہ فرماتا۔ کائنات کی ہر شے کی تخلیق در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا پیش خیمہ تھی۔ سدرۃ المنتہا رہ گزر میں تیری، قاب قوسین گرد سفر میں تیری، تو ہے حق کے قرین، حق ہے تیرے قرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سدرۃ المنتہا سے مراد ہے آسمانوں کی آخری حد، جہاں فرشتے بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ رہ گزر، گزرگاہ یا راستہ۔ قاب قوسین، دو کمانوں کے برابر فاصلہ، مطلب انتہائی قرب۔ حق، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک۔ قریب، نزدیک یا قریب۔ یہ شعر واقع معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی بلندی اور
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام قرب کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ سدرۃ المنتہا وہ بلند مقام جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے بھی آگے نہیں جا سکتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہ گزر یعنی راستہ ہے۔ گویا یہ عظیم مقام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کی صرف ایک منزل ہے۔ پھر وہ قرآن کی آیت کعبہ قوسین او ادنا کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوئے جتنی دو کمانوں کے درمیان کی مسافت، بلکہ اس سے بھی کم۔ یہ قرب کسی نبی، ولی یا فرشتے کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عقل رک جاتی ہے، روح جھک جاتی ہے اور صرف عشق الہی و نبوی جلوہ گر ہوتا ہے۔ شاعر یہ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف حق کے قریب نہیں بلکہ حق بھی آپ کے قریب ہے یا نزدیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سب سے قریب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قربت کے سب سے بڑے مستحق ٹھہرے۔ یہ رشتہ صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی، روحانی اور لازوال محبت و قربت کا تعلق ہے۔ شاعر اس قرب کی انتہا کو دیکھ کر کہتا ہے تجھ سا کوئی نہیں، کیونکہ نہ کوئی پہلے اتنا قریب ہوا نہ کبھی ہوگا۔ یوں یہ شعر نہ صرف معراج النبی کی عظمت کو بیان کرتا ہے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بلند مرتبہ شان ظاہر کرتا ہے جو انہیں تمام مخلوق سے ممتاز کرتی ہے۔ کہکشاں زو تیرے سرمدی تاج کی، زلف تاباں حسیں رات معراج کی، لیلۃ القدر تیری منور جبیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ کہکشاں سے مراد آسمانی ستاروں کی روشن پٹیاں، زو روشنی، سرمدی ہمیشہ رہنے والا، زلف تاباں چمکتی ہوئی زلفیں، لیلۃ القدر شب قدر، منور جبیں روشن پیشانی۔ اس شعر میں شاعر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال نورانی اور شب معراج کے روح پرور منظر کو بیان کرتا ہے۔ پہلے مصرع میں شاعر کہتا ہے کہ آسمان کی روشن کہکشائیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازلی و سرمدی تاج کی چمک بن گئی ہوں، جو ابدی عظمت اور جلال کا نشان ہے۔ سرمدی یعنی ہمیشہ قائم رہنے والا، اور تاجور یعنی بادشاہوں کا تاج۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الوہی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ زلف تاباں کی ترکیب میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چمکتی ہوئی زلفوں کو معراج کی رات کی تاریکی کو منور کرنے والی روشنی سے تعبیر کرتا ہے، جیسے وہ تاریکی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے سامنے جگمگا اٹھی ہو۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر و باطن کے نور کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ پھر دوسرے مصرع میں شاعر لیلۃ القدر کا ذکر کرتا ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اور کہتا ہے کہ وہ رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن پیشانی کی تجلی سے جگمگاتی ہے، یعنی آپ کا نور اس رات کی برکت کا سر چشمہ ہے۔ یہ تشبیہیں ہمیں بتاتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن، نور اور روحانی عظمت وہ مقام رکھتی ہے جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ شاعر اسی روحانی کیفیت کو سمیٹ کر کہتا ہے تجھ سا کوئی نہیں، نہ جمال میں، نہ کمال میں، نہ نور میں، نہ قرب الہی میں۔ مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ مصطفیٰ چنا ہوا، برگزیدہ، اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ بندہ جن کو چن کر پاکیزہ کیا گیا۔ مجتبیٰ کے معنی ہے چن کر ممتاز کیا گیا، پسندیدہ۔ مدح و ثنا تعریف و توصیف، دسترس پہنچ یا قابو، لب ہونٹ یہاں پہ مطلب زبان، یارہ
طاقت یا استطاعت۔ یہ شعر شاعر کی شدید عاجزی، محبت اور روحانی بے بسی کا عکاس ہے۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو محسوس تو کرتا ہے، لیکن الفاظ میں ڈالنے سے قاصر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے لبوں میں طاقت نہیں، دل میں ہمت نہیں کہ میں اس ہستی کی تعریف کر سکوں جسے اللہ تعالیٰ نے خود منتخب فرمایا اور جن کو مصطفیٰ کہا، اور پاکیزہ و برگزیدہ بنایا اور مجتبیٰ کہا۔ یہ دونوں القابات مصطفیٰ اور مجتبیٰ نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الہی مقبولیت کا ثبوت ہیں، بلکہ اس بات کا اعلان بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام انسانوں جیسے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے خاص انتخاب کا مظہر ہیں۔ شاعر اس بلند مقام کو سمجھتے ہوئے محسوس کرتا ہے کہ اس کے الفاظ، اس کی عقل اور اس کی زبان ایسی ہستی کی تعریف کے لیے ناکافی ہیں جس کی تعریف خود رب کائنات نے قرآن پاک میں کی ہو۔ شاعر یہ مانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف صرف وہی ہستیاں کر سکتی ہیں جو نور کی سرحدوں تک پہنچ چکی ہوں، یعنی جن کے دل، روح اور زبان اللہ تعالیٰ کے نور سے معمور ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو ایک عاجز بندہ ہوں، میری مجال ہی کیا کہ اس ذات کی ثنا یا تعریف بیان کر سکوں جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہی ناتوانی، یہی عاجزانہ انداز نعت یا ادب کا حسن ہے۔ نعت گو شاعر جتنا خود کو کمزور محسوس کرتا ہے، اتنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بلند ہوتا جاتا ہے۔ اس عاجزی میں نہ صرف ادب ہے بلکہ ایمان کی گہرائی بھی ہے، اور یہ احساس انسان کو عظمت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے جاتا ہے۔ شاعر کی یہ بے بسی، یہ جھکی ہوئی زبان اور لرزتا ہوا دل دراصل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ معراج ہے جہاں خاموشی بھی نعمت بن جاتی ہے، اور اسی احساس کے ساتھ اپنی کم مائیگی کا اعتراف کرتے ہوئے شاعر بار بار کہتا ہے تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ چار یاروں کی شان جلی ہے بلی، ہیں یہ صدیق، فاروق، عثمان، علی۔ شاہد عدل ہیں یہ تیرے جانشیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ چار یار یعنی خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شان جلی، واضح عظمت، بلی، اچھی، خوبصورت، قابل تعریف، شاہد عدل، انصاف کی گواہی دینے والے، جانشیں، بعد میں آنے والے، نائب۔ یہ شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چار عظیم المرتبت صحابہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی بے مثال شان کو بیان کرتا ہے، جنہیں امت میں چار یار کہا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ان ہستیوں کی شان جلی ہے بلی، یعنی روشن بھی ہے اور قابل تعریف بھی۔ ان کی زندگی، کردار اور خدمات ایسی ہیں کہ پوری دنیا کے لیے مشعل راہ بن چکی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت و اخلاص، جنہوں نے ہر موقع پر سچائی کا علم بلند رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و تدبر، جن کی عدالت و انتظام دنیا کے بہترین نظاموں میں شمار ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت و حیا، جنہوں نے دین کی راہ میں بے دریغ مال قربان کیا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم، شجاعت اور روحانی بصیرت۔ یہ سب ایسی صفات ہیں جو نہ صرف ان کے بلند مقام کی علامت ہیں بلکہ یہ بھی ثابت کرتی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت یافتہ اور تربیت یافتہ ہستیاں ہیں۔ ان چاروں خلفائے راشدین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی تعلیمات اور سنت کو زندہ رکھا، امت کو عدل، حق، دیانت اور حکمت کی راہ پر گامزن رکھا۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ گواہ ہے کہ وہ سچے معنوں میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین تھے، مگر شاعر اس عظمت کو بیان کرنے کے بعد ادب اور عشق کے ساتھ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ ان سب کی عظمت کی اصل بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ مرکز ہیں، یہ دائرے وہ دریا ہیں، یہ سب سوتیں وہ چراغ ہیں، یہ سب شعائیں۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر آخر میں دل کی گہرائیوں سے کہتا ہے کہ ان سب عظیم ہستیوں کی عظمت اپنی جگہ، مگر وہ بھی تجھ سا کوئی نہیں کہے بغیر نہیں رہ سکتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سب سے اعلیٰ، سب سے بلند اور سب سے جدا ہے۔ اے سراپا نفیس انفس دو جہاں، سرور دلبراں دلبر عاشقاں، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان ہزی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سراپا نفیس مکمل طور پر پاکیزہ ہستی، انفس دو جہاں دونوں جہانوں کی سب سے اعلیٰ روح، سرور دلبراں سب محبوبوں کے سردار، دلبر عاشقاں عاشقوں کے دلوں کا محبوب، ڈھونڈتی ہے تلاش کرتی ہے جان حزیں غمگین روح یا اداس دل۔ یہ آخری شعر ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی فریاد ہے، جو محبت، احترام اور روحانی تڑپ سے لبریز ہے۔ شاعر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو سراپا نفیس کہتا ہے، یعنی وہ ہستی جو سراپا حسن، سراپا پاکیزگی اور سراپا رحمت ہے۔ نفیس صرف ظاہری جمال کا اظہار نہیں، بلکہ باطنی طہارت، اعلیٰ کردار اور روحانی عظمت کا بھی مظہر ہے۔ شاعر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انفس دو جہاں کہتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کی جان اور روح ہیں۔ ساری کائنات کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے ہے، اور دلوں کی راحت، آنکھوں کا نور، روحوں کی تسکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اہل زمین کے لیے رحمت ہیں، بلکہ اہل آسمان کے لیے فخر بھی ہیں۔ تمام عاشقوں کے دلوں کے مرکز، ہر محب کی چاہت اور ہر فریادی کی امید آپ ہی ہیں۔ پھر شاعر اپنے دل کی حالت بیان کرتا ہے، ایک ایسا دل جو درد و غم سے بوجھل ہے، جو دنیا کے فریبوں میں الجھا ہوا ہے، مگر اس کے اندر ایک ہی تڑپ باقی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، ان کا دیدار اور ان کی محبت۔ یہ روحانی تڑپ شاعر کو دنیا کے ہر سکون سے بے نیاز کر دیتی ہے، کیونکہ اسے صرف ایک سکون درکار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ۔ یہ ایک ایسی محبت ہے جو لفظوں کی محتاج نہیں، ایک ایسی طلب ہے جو عبادت بن جاتی ہے۔ شاعر کی یہ فریاد دراصل ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال ہے۔ وہ دل جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں دھڑکتا ہے، وہ جان جو ان کے عشق میں تڑپتی ہے، اور وہ آنکھیں جو ہر خواب میں ان کی دید چاہتی ہیں۔ اسی کیفیت میں شاعر آخر میں دل سے کہتا ہے کہ نہ حسن میں، نہ نور میں، نہ روحانیت میں، نہ عظمت میں آپ سا کوئی نہیں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، بلکہ ایک عاشق کی طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب سے بڑا اعتراف عشق ہے۔